اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، اور انسان محور کائنات ہے۔ تمام کائنات، دنیا اور دنیا میں جو بھی اشیاء ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان کا طواف کر رہی ہیں، اگر میں کہوں چکر لگا رہی ہیں، انسان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے۔ زندگی بہت یعنی اس کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جو یعنی روزمرہ جو ہماری زندگی ہے، مختلف اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم جو اشیاء ضرورت ہیں ہماری، ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ اوزار ہیں مختلف، آپ کے کچن میں مختلف اوزار ہیں۔ میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، کچن میں آپ کے مختلف اوزار ہیں۔ آپ ہر اوزار کا یعنی جو بھی آپ کے اوزار ہیں، اس میں چمچے ہیں، برتن ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، پلیٹیں وغیرہ۔ تو آپ ہر اوزار کا مقصد اور کام جانتے ہیں، کبھی آپ اس میں غلطی نہیں کرتے۔ اسی طرح ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔ ہر چیز کا ہمارا ایک وقت ہے، ایک طریقہ کار متعین ہے۔ تو اس کی میں زیادہ تفصیل میں بات نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے کام سے واقف ہیں، اور ہم اس سے وہ کام لے رہے ہیں، اسی طریقہ کا کام لے رہے ہیں، غلط استعمال نہیں کرتے۔ ہم عام طور پہ غلط استعمال نہیں کرتے، اس بات پہ ذرا سوچیں۔ اچھا، اب یہ ہے نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جو اشیاء بنائی ہیں دنیا میں، انسان کے علاوہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ کوئی چیز باطل بے مقصد نہیں ہے، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانیں یا نہ جانیں، لیکن مقصود ہے، مقصد ہے، کام ہے، ان کا ایک کام ہے، اور ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ تو ہم جانتے ہیں ہر چیز کا کام کیا ہے اور کس وقت کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لہذا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم غلط استعمال نہیں کرتے اشیاء کا، صحیح استعمال کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ علم، یہ آپ کا دنیا کا جو علم ہے، علوم ہے، یہ بھی ظاہر کے استعمال اور ان کا فائدہ آپ کو بتاتے ہیں، تفصیلات ہیں باقی۔ تو زندگی، اب زندگی کی بات کرنا اس لیے اہم ہے کہ ہم ایک زندگی جی رہے ہیں، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی جس طرح شروعات ہیں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے ان سلسلہ انسانیت کا، اسی طرح اس کا اختتام بھی ہے۔ یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اور بس ایک ٹائم تک ہوتا ہے۔ سائنس نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ اس کائنات کی عمر کتنی ہے، یعنی جتنی بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنی دیر تک یہ کائنات قائم رہے گی، اس کے بعد جو ہے یہ
ختم ہو جائے گی یا بدل جائے گی۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، اور انسان محور کائنات ہے۔ تمام کائنات، دنیا اور دنیا میں جو بھی اشیاء ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان کا طواف کر رہی ہیں، اگر میں کہوں چکر لگا رہی ہے، انسان کے گرد گھوم رہی ہے، اور مجھے لے لو، مجھے استعمال کرو، ہر چیز یہ کہہ رہی ہے زبان حال سے، اور ہم ان کی اشیاء کو استعمال کر بھی رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ زندگی، ہم تو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے نا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان دنیا سے کچھ لے جا نہیں سکتا، جو بھی اس کا کرایا ہے، کیا کمایا ہے، تو موت کے وقت ہر چیز سے یہ بچھڑ جائے گا، ہر چیز اس سے الگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہم اپنے جسم کو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ ہماری سمجھ یہ ہے، یعنی ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، زبان حال سے انسان، آج کا انسان جتنے بھی ہے، فرد ہے، عورت ہے، مرد ہے، یا پوری دنیا ہے، یہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کھا لے، پی لے، جی لے، انجوائے کرو، عیش آرام آسائشات، آپ دیکھ لیں، یہی لفظ ہیں۔ اور ہم دنیا کے طالب ہیں، دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، اور دنیا ہی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ ہماری سوچ، یہ بات ذرا نوٹ کریں نا، ہماری سوچ صرف دنیا کے فائدے تک محدود ہے۔ دنیا کا فائدہ یا اس کے فائدے کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ وہ فائدہ آپ کو اگر کہیں رکتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر زندگی کو آپ ایک عذاب سمجھتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، 2 دن ہو گئے یہاں ہمارے صوبہ سرحد میں، میرے خیال سے ثوابی میں، ایک آدمی نے، اس کی بیوی ناراض تھی، گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، واپس نہیں آ رہی تھی، تو یہ خبر عام طور پہ، ایک عمومی طور پہ، تو اس نے 4 بچے تھے، ان کو مارا اور پھر اپنے آپ کو گولی مار لی۔ یہ مصدقہ خبر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا منزل آپ کی دنیا ہے، اس میں راستے میں اگر آپ کوئی رکاوٹ دیکھتے ہیں اور کچھ مشکلات آتی ہیں یا آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوچتے ضرور ہیں زندگی عذاب ہے، زندگی دوزخ ہے، یا اللہ مجھے کیوں بنایا ہے۔ یہ جملہ میں نے بھی سنا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، یا کبھی شاید آپ نے سوچا ہو کہ میری کیا ضرورت تھی، یا اللہ مجھے کیوں پیدا کیا۔ تو یہ دیکھیں، یعنی یہ وہ باطل سوچ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، اور یہ فکر اس وقت ہوتی ہے، یہ سوچ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، جب آپ اپنی زندگی کو نہیں جانتے کہ زندگی کیا ہے۔ اگر آپ جان جائیں تو کبھی آپ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، جیسے بھی حالات، اور آپ خوش رہیں گے۔ یعنی اتنا بڑا مقصد ہے، اتنا بڑا فائدہ، اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں یا اس کو سمجھ جائیں، تو ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، دل آپ کا خوشی سے اچھلے گا۔ اتنا بڑا مقصد، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا نتیجہ، اتنا اہم بات۔ یہ ایسے ہی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں
کہ ایک غریب آدمی ہے، دیہڑی دار ہے، جس کی روز کی کمائی 700-800 روپے، مثال کے طور پہ 800 روپے دن وہ کماتا ہے، اور کوئی انسان اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا ایک دن کے، تو وہ تو سوچ سے بھی باہر ہے اس کی. 8 گھنٹوں کے میں 10 لاکھ روپے دوں گا. یہ بڑی چھوٹی سی مثال ہے، یعنی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس لیے دی ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.